فتولا فرعون، تو فرعون یہ طے ہونے کے بعد فرعون واپس گیا، فجمع قیدہ، پھر اس نے جمع کیا اپنے سارے داؤ پیچ، ثم اتا، پھر وہ حملہ آور ہوا، قال لهم موسیٰ ویلکم، اب وہ جو لے کے آیا جادوگر، ان جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا اور ان سے کہا ویلکم، تمہاری کم بختی، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت جڑو، فسیسحتکم بعذاب، تو اس کا عذاب تمہیں لپیٹ میں لے لے گا، آپ پکڑے گا۔ جادوگر لفظ استعمال کرتے ہیں ہم تو ہمیں جو ہے نا وہ کوئی ایک گھٹیا مخلوق ذہن میں آتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں مصر میں جو جادوگر تھے جن کو قرآن جو ساحر کہتا ہے، یہ وہاں کی انٹلیکچول کلاس تھی، وہاں کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ تھے، تمام علوم پر انہیں مہارت حاصل تھی، جن میں سے ایک جادو بھی تھا۔ موسیقی کا اگر آپ جاننا چاہیں تو انہیں پتہ ہو، جتنا بھی آرٹ ہے نا، جسے آرٹس کہتے ہیں، اس میں اس وقت کا جو بھی ماہر ہے وہ ساحر ہے۔ تو وہاں کے دانشور کہہ لیں، وہاں کے پڑھے لکھے لوگ کہہ لیں، وہاں کے انٹلیکچوئلس کہہ لیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو جمع کیا گیا، ان میں سے ایک فن یہ بھی تھا۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو یہ تم اللہ کے مقابلے میں آ رہے ہو اور تم برباد ہو جاؤ گے، تباہی ہو جائے گی، تو اب اس کے نتیجے وقد خواب من افترا، اور جس نے جھوٹ گڑا وہ برباد ہوا، نامراد ہوا۔ فتنازعوا امرهم بینہم، تو وہ اپنے معاملے میں جو ان کا مسئلہ تھا اس میں تنازع میں پڑ گئے، یعنی اس کا مطلب ہے ایک وقت ان پہ ایسے آیا جادوگروں پہ کہ انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں موسیٰ کا مقابلہ کرتے۔ اب وہ جو بھی وہاں کے نظام چلانے والے لوگ تھے انہوں نے پھر انہیں قائل کیا کہ نہیں، آپ کوشش کریں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، وہ چھپ کے مشورہ کرنے لگے، وہ جیسے ججوں میں اختلاف ہو تو وہ نہیں چلے جاتے اپنے کمرے میں، تو اس طرح وہ علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے اب انہوں نے دوبارہ مشورہ کیا وہاں پہ، قالوا، اور وہاں انہیں سمجھایا، کس نے؟ فرعون، آل فرعون، اس کے جو بھی کمانڈر یا درباری تھے، انہوں نے جادوگروں کو سمجھایا، ان ہذان لساحران، یہ دونوں کچھ بھی نہیں ہیں، مت ڈرو ان سے، یہ کوئی خدا کی طرف سے نہیں آئے ہیں، یہ دونوں نہیں ہیں مگر جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، بسحرہما، اپنے جادو کے زور پر۔ وہی بیانیہ جو ریاست کا ہوتا ہے، ہماری وجود کو خطرہ ہے، ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں تو یہ ہمیں یہاں سے نکالنا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری زمین سے بے دخل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایک اور مسئلہ بھی ہے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو تمہارا مثالی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، یعنی جسے آج ہم تہذیب و تمدن کہتے ہیں، یہ جو ہماری سویلائزیشن ہے، یہ جو ہمارا کلچر ہے، یہ اسے برباد کرنا چاہتے ہیں، جو آج امریکہ کو دھڑکا لگا ہوا ہے یا ویسٹ کو دھڑکا لگا ہوا ہے۔ تو یہ موسیٰ اور ہارون یہ ہمارے اس مثالی تمدن کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی جگہ پہ ایک ڈھکوسلا جو ان کے نظر میں ہوگا کہ یہ پرانا طریقہ جو ہے نا وہ لے کے آنا چاہتے ہیں، ہمارے جدید تمدن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا کیا کریں؟ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کرو، مجتمع کرو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر حملہ کرو مل کر، صف باندھ کر۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج وہی جیتے گا جو غالب آئے گا، یعنی ترقی اسی کو ملے گی، حاصل وہی کرے گا جو کچھ مل اسی کو پائے گا انعام جو غالب رہے گا۔ قالوا یا موسیٰ، اب وہ بیچارے آ گئے مقابلے میں، انہوں نے کہا ہے موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، تو پہلے ڈالے گا یا ہم بنے پہلے ڈالنے والوں میں سے، یعنی پہل کرنے والوں میں سے۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم پہلے کرو۔ فاذا حبالهم وعصیهم، تو جو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے لوگوں کے تخیل میں یوں آئیں، یعنی انہیں دکھائی ایسے دیا انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ قرآن مجید اسے بیان یہ کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے کہ دوڑ رہی نہیں تھی، دکھائی یوں دے رہا تھا جیسے دوڑ رہی ہیں۔ اسے وہ ایک جادو کی مختلف قسموں میں شاید اسے کہتے ہیں نظر بندی، کسی کی نظروں کے اوپر اس طرح کا جادو کر دینا کہ اسے وہ دکھائی دینے لگے جو واقعتاً موجود نہ ہو۔ تو لوگوں کے تخیل میں یوں آیا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے جی ہی میں انہیں یعنی اپنے دل کے اندر ڈرے۔ اب یہ ڈر کون سا ہے؟ ہارنے کے ڈر کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر کنفیوژن ہی رہے گی نا، میرا بھی عصا دوڑ یہی کام کرتا ہے اور ان کی رسیوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے، تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ، پتہ کیسے چلے گا جیتا کون؟ قلنا، ہم نے کہا لا تخف، آپ اس کی فکر نہ کرو، انک انت الاعلی، آپ ہی غالب رہو گے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ،
اور ڈالو جو آپ کے دانے ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، یہ نگل جائے گا جو کچھ کہ انہوں نے بنایا ہے، تصنع کیا ہے، مصنوعی چیز جو انہوں نے بنائی ہے اس کو یہ نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بھی بنایا ہے یہ جادو کی چال ہے یا جادو کا کوئی شعبہ ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جدھر سے بھی آئے۔ فألقی السحرۃ سجدا، الٹا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ اب ظاہر ہے جو جادو کی دنیا کا انہوں نے تو کمال کر دیا تھا، اب جو اس کمال کے ساتھ حشر کیا عصائے موسیٰ نے تو وہ تو سمجھ گئے کہ یہ تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ تو جیسے قیامت کے دن کافر بھی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے مگر سجدہ کر نہیں سکیں گے، اللہ کے آگے بے ساختہ گریں گے، تو یہاں پہ وہ جادوگر بے ساختہ اس معجزے کے آگے گر پڑے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لیا۔ اصل میں ذہنی طور پر پہلے ہی ان کے اندر ایک ضرب تو لگ چکی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی، اور اس کے بعد جب یہ والا معاملہ ہوا تو وہ پرانا جو ایک گلٹ تھا نا وہ اثر انہوں تازہ ہوا اور وہ ایمان کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ اب یہاں پھر فرعون کی ڈپلومیسی دیکھیں جی، انہوں نے کہا قالا آمنت لہ قبل ان آذن لکم، اس نے کہا تم ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اجازت دیتے، یہاں تو پتہ بھی جنبش نہیں کر سکتا ہمارے دربار میں ہماری اجازت کے بغیر، تم ہمارے غلام اور ہمارے پوچھے بغیر اپنی آزاد مرضی، گویا آزاد مرضی کا تو کوئی سوال ہی نہیں، مرضی تو ہماری چلے گی، تم اپنی مرضی سے کیسے ایمان لے آئے ہو؟ گویا آپ کو ایمان لانے کے لیے بھی پہلے ہماری پرمیشن کی ضرورت تھی، پہلے ہم سے منظوری لیتے اس کے بعد آپ ایمان لاتے، یہ ہماری منظوری کے بغیر آپ نے ایمان لایا، گویا ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آیا وہ رب کس معنی میں تھا؟ کوئی کام آپ میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے، میری پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتے، تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان میری مرضی کے بغیر پوچھے بغیر لے آئے ہو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ ہے اصل میں وہ بات، بے شک یہ تم میں سے کوئی بڑا ہے، تم سب ایک ہو، یہ بڑا ہے کا مطلب کیا ہے؟ تم سب ایک ہو، یہ بڑا ہے اور یہ تمہیں جادو سکھاتا ہے۔ ظاہر ہے اس نے پھر تمہیں سارے طور طریقے تو نہیں سکھائے، تو جتنا تمہیں سکھایا وہ تم نے اس کا مظاہرہ کیا، یہ تمہارا بھی استاد ہے، تو تم نے مل کر ہمارے ساتھ یہ سارا نورہ کشتی کی ہے آپس میں، اور یہ ہمارے خلاف تم نے مل کے سازش کی ہے، لہٰذا یہ بغاوت ہے، اور بغاوت کی سزا بہت کڑی ہوتی ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں لازماً تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بائیں ٹانگ کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تم سب کے سب کو درخت کے کھجور کے تنوں کے اوپر سولی دے دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، اور تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ ہم میں سے عذاب دینے میں اور کون سخت ہے، وَأَبْقَىٰ، اور کون باقی رہے گا، تمہیں تو میں ابھی ختم کرتا ہوں۔ اب یہاں بھی بڑی اہم بات ہے، یہ بات اس نے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہی، یہ بات اس نے ہارون علیہ السلام سے نہیں کہی، یہ دھمکی اس نے جادوگروں کو لگائی۔ تو اس میں دو نکتے ہیں، ایک پہلی بات تو یہ کہ اسے معلوم تھا موسیٰ اور ہارون کا حقیقت کہ یہاں میں نے کیا تو کیا ہوگا، اور جادوگروں کا بھی اسے پتہ تھا یہ تو میں لے کے آیا ہوں، وہ فرق جانتا تھا، موسیٰ اور ہارون اور جادوگروں کے فرق سے واقف تھا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے، اور دوسری بات جو مخالف ہے نا تو اس کی تو برداشت کیا جا سکتا ہے نا، جو کچھ بھی کریں، یہ جو اپنا اٹھ کے مخالفت شروع کر دے وہ تو نہیں برداشت ہو سکتا، جو خود ہی پالا، خود ہی پوسا، خود ہی جوان کیا، خود ہی جو ہے نا ایک مقام تک پہنچایا، اور اس کے بعد وہی کہے میاؤں، تو پھر وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو تم تو ہمارے غلام تھے نا، ہم نے تمہیں بلایا تھا یہاں مقابلے میں، اور ہماری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، تمہاری خیر نہیں ہے۔ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اب ان کا جواب بھی سنیے، یہ ہے ایمان، ایک دم نقطہ نظر میں کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے تجھ کو ان واضح نشانیوں پر جو ہمارے پاس آئی ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دکھائی ہیں، والذی فطرنا، اور اس ذات پر کہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب یہ اس بات کو بھی سمجھیں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس معنی میں کہ تم میری مخلوق ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا، تو فرعون یہ تو نہیں کہتا تھا۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور فرعون کے سامنے کہہ رہے ہیں، تو گویا فرعون بھی اس بات کو تو مانتا ہے کہ پیدا کرنے والا رب کوئی اور ہے۔ والذی فطرنا، اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا اس پر ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے۔ فقضی ما انت قاض، تو کر لے فیصلہ جو تو کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے۔ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو بس اس دنیا ہی کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔
इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हम अपने रब पर ईमान लाए, लियगफिर लना, ताकि वो हमें बख्श दे, खतायाना, हमारी खताएँ, वमा अकरहतना अलैहि मिनस्सिह्र, और जो तूने हमें मजबूर करके ये जादू करवाया था। हम अल्लाह के रसूल के मुकाबले में खड़े हुए, कितनी बड़ी गुस्ताखी है, ये गुनाह है। अगर इसके बदले में तू हमारी जान लेता है और उसका कफ़ारा बन जाता है, लेकिन अगरचे कि तूने हमें मजबूर किया था, फिर भी अगर कफ़ारा बन जाता है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। हम जान दे के अपनी जो है ना आखिरत संवारना चाहते हैं। वल्लाहु खैरुन, अब का जवाब भी दे दिया। तू कहते ना बेहतर कौन है और बाकी कौन रहेगा, अल्लाह बेहतर भी है, वो बाकी भी है, तू तो ख़त्म हो जाएगा। इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमन, बेशक जो अपने रब के पास आएगा गुनाह लेकर, फ़इन्ना लहू जहन्नम, तो उसका ठिकाना दोज़ख होगा। ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, न जिएगा न मरेगा। उस ज़िंदगी को जीना नहीं कह सकते, लेकिन मौत भी नहीं होगी कि अज़ाब न हो। वमन याति ही मोमिनन, जो अल्लाह के पास आएगा ईमान की हालत में, कद अमल सालिहात, कि उसने कद अमल सालिहात, उसने नेक अमाल भी किए होंगे। फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल उला, तो उसके लिए बुलंद दर्जे होंगे। जन्नात अदनिन, ये बागात होंगे रहने के, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जहाँ नहरें बहती होंगी, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा वहाँ रहेगा। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, और ये उसका बदला है जो पाक हुआ, जिसने पाकी इख्तियार की। वलक़द औखैना इला मूसा, और हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा, अन अस्र बेइबादी, कि आप हमारे बंदू को लेकर निकल जाओ, यानी रातों रात। ये जो इसरा होता है ना, ये रात को के सफ़र के लिए आता है। फ़ज़रिब लहुम तरीक़न, और इनके लिए समंदर में रास्ता बनाओ, फिल बहर, समंदर में रास्ता बनाओ, यबसन, खुश्क, यानी वो अपने असा की ज़रब लगाओगे तो खुश्क रास्ता बन जाएगा। ला तख़ाफ़ु दरकन वला तख़शा, वहाँ तुम्हें खौफ नहीं होगा न डूबने का और ना ही कोई पकड़े जाने का। फ़अतबाअहुम फ़िरौन बिजुनूदिही, फ़िरौन ने उनका पीछा किया अपने लश्करों फ़ौजों के साथ। फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम, फिर उनको ढांप लिया समंदर में जिस किसी ने उन्हें ढांप लिया। कहने को पानी था, लेकिन हकीकत में अज़ाब इलाही था जिसकी वो गिरफ्त में आ गए थे। वअज़ल्ल फ़िरौन कौमहु, तो फ़िरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया। वमा हदा, उनको हदायत नहीं दी। ये जो लीडर होते हैं तो वो खैरखा होना चाहिए कौम का। ये भी कोई लीडर है जिसने कौम की मत मारी और ख़ुद भी बर्बाद हुआ, कौम को भी बर्बाद किया। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। उसके बाद अल्लाह ने बनी इसराइल से खिताब किया, कद अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम, मैंने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से बचा लिया है। वअदनाकुम जानिब तूरिल अयमन, और तुम्हारे वादे की जगह तूर पहाड़ के दानी जानिब है। वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने उतारा तुम्हारे ऊपर मन और सलवा। कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ। वला ततगौ फ़ीही, और उसमें जो है बगावत और ज़्यादती ना करो। फ़यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी, अगर ऐसे करोगे तो तुम पर मेरा गज़ब उतरेगा। वमन यख़लिल अलैहि ग़ज़बी, और जिस पर मेरा गज़ब उतरा, फ़क़द हवा, तो वो तो पट खा गया। वइन्नी लग़फ़्फ़ारुल लिमन ताब व आमना व अमिला सालिहा, और उसके लिए मैं बड़ा बख्शने वाला हूँ जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमाल करे। सुम्मा महतदा, फिर सीधी राह पर गामज़न हो। वमा आजलका अन कौमिका या मूसा, ये एक और मरला है। कौम को लेके आए मूसा अलैहिस्सलाम कोए तूर की दानी जानिब। वो उस मुकर्ररा मकाम पे अभी कौम नहीं पहुंची थी। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन पहले ही कोए तूर पे चले गए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जाननशीन बनाकर। अब जब वो कोए तूर पे पहुंचे, अल्लाह से मिलने की जो शौक़ था मुलाकात का, उस शौक़ में एक दिन पहले पहुंच गए। तो पहली बात अल्लाह ने ये पूछी, वमा आजला का अन कौम का या मूसा, ये तू अपनी कौम से एक उजलत करके जल्दी क्यों आ गया है। काला हुम उलाए अला आसारी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो मेरे पाँव पे मेरे नक्शे पाँव पे चलते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। जहाँ तक मेरी जल्दी का ताल्लुक़ है, वाजिल तो इलैका रब्बी लितर्दा, मैं जल्दी दौड़कर इसलिए आ गया हूँ कि अल्लाह तू राज़ी हो जाए कि मेरा शौक़ इतना है तुझसे मुलाकात करने का। लेकिन ये कि यही जल्दबाजी खान नेकी के लिए भी हो, अल्लाह को पसंद नहीं है। उस वक्त का जो तकवीन का उसे इंतज़ार करना चाहिए उसका। काला फ़इन्ना कद फ़तन्ना कौमक मिन बादिका, तो हमने कहा, अल्लाह ने फरमाया तो बेशक हमने तेरी कौम को तेरे बाद, ये जो तू एक दिन पहले आ गया उसके नतीजे में, जल्दी करके आ गया, उसके नतीजे में हमने तेरी कौम को एक फितने से दो चार कर दिया है। वह अज़ल्लहुमुस सामिरी, और उनको सामरी ने गुमराह किया है। यानी ज़ाहिर में सामरी ने गुमराह किया, हकीकत में हमने गुमराह होने का उनको छूट दे दी, सामरी को मौका दे दिया। क्यों? आप पहले आ गए थे, आपको अपनी कौम की जो जाननशीनी करनी चाहिए थी। फ़रजा मूसा इला कौम, ये 40 दिनों के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस आए उस वक्त का मामला है।
فرجا موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے سے بھرے ہوئے، پچھتاتے، افسوس کرتے۔ قال یا قوم، انہوں نے آ کے کہا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پر طویل مدت بیت گئی تھی؟ آیت کو پرانا وقت گزر جائے تو ایک تو کام یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ بھول بھی جاتا ہے آیت، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے تاریخ انسانی یہی ہے کہ جو بھی رسول جس پر کھڑے کر کے جاتے ہیں آہستہ آہستہ قومیں اس سے لڑک جاتی ہیں، وہ کام چھوڑ دیتی ہیں، اسی طرح بربادی آتی ہے، تباہی آتی ہے، اسی طرح قوموں میں زوال آتا ہے۔ تو تم پر کوئی مدت دراز بیت گئی تھی۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب اترے؟ فاخلفتم موعدی، اس لیے تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، وعدے کو توڑا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل جو قبطی تھے ان کی ہمارے پاس امانتیں تھیں زیورات کے طور پر، وہ ہم اٹھائے ہوئے تھے۔ اب یعنی یوں سمجھے کہ امانتیں ہیں، اگر وہ وہاں پہ واپس کر کے آتے ہیں تو خبر نکل جائے گی کہ یہ بھاگنے والے ہیں، لہٰذا وہ ساتھ آ گئی امانتیں ساری کی ساری۔ اب ان کا ضمیر کاٹ رہا ہے کہ بھئی وہ بیگانے امانت ہم لے کے آ گئے ہیں، تو آخری حال انہوں نے یہ کیا کہ وہ انہوں نے پھینک دی، سارے زیورات ایک جگہ پہ پھینک دیے۔ اوزارا من زینت القوم فقذفناہا، تو ہم نے ان کو پھینک دیا۔ فکذالک القی السامری، پھر وہ سامری نے اٹھا لیے، وہ جو مال حرام ہم سمجھتے تھے اس حرام مال کو ہم نے پھینک دیا، سامری نے اٹھا کے۔ فاخرج لہم عجلا جسدا لہ خوار، وہ اس زمانے کا اتنا سائنسدان تو تھا کہ اس نے اس کو ڈھال کر ایک بچڑا سا بنا لیا اور اس کے اندر سے ایک آواز بھی نکلتی تھی۔ فقالو، تو انہوں نے کہا وہ بولے، یعنی جب یہ وہ آواز آئی تو وہ لوگوں کو یہ لگا کہ لوگوں نے کہا ھذا الہکم، یہ تمہارا الہ ہے، وَإِلَٰهُ مُوسیٰ، یہی موسیٰ کا بھی الہ ہے۔ فنسی، موسیٰ بھول کے کوہ طور پر خدا کو ڈھونڈنے چلا گیا، خدا تو خود ہمارے پاس آ گیا ہے۔ افلا یرون، کیا وہ اتنا بھی نہیں سوچتے تھے؟ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کو مڑ کے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور ان کے لیے کوئی وہ نقصان یا بھلے کا کوئی اختیار بھی نہیں رکھتا۔ یہ اس طرح ہی انسان جو ہے نا وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں وہ جو انہوں نے زیورات پھینکے، نیکی کا کام تھا کہ بھئی کم از کم ان کے ذہن تو برے نہیں تھے، نیک سوچ تھی کہ بھئی ہم امانت اپنے پاس کیوں رکھیں، پھینک دو۔ اس پھینکی ہوئی چیز سے جب سامری نے بچڑا بنا لیا تو انہیں خیال نہیں آیا کہ کس چیز سے اس نے بچڑا بنایا ہے، یعنی زیور کے طور پہ اسے ساتھ رکھنا برا جانا اور معبود کے طور پر قبول کرنا انہوں نے گوارا کر لیا، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے کسی کا کوئی بیانیہ ہوتا ہے نا خوبصورت، جو ہم نے پڑھا تھا زخرف القول غرورا، ایسی ہی بعض مصنوعات بھی ہوتی ہیں، جیسے سامری نے یہ ایک صنائی کی تھی، جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری، یہ بھی تو ہے نا کہ اس نے ایک جھوٹا خدا بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ یہ زخرف تو تھا ہی، سونے ہی کا بنا ہوا تھا، لیکن یہ قول نہیں تھا، شے تھی، اور دھوکہ یہ بھی تھا، خدا تو نہیں تھا لیکن انہیں لگا کہ یہ جو ہے خدا ہے۔ تو اس خیال سے اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دجال کا تصور ہے نا، تو یہ ایک یعنی کوئی نئی مخلوق نہیں ہے دجال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ زندہ تھا۔ تمیم داری ایک صحابی ہے، انہوں نے کسی جزیرے پہ اسے دیکھا بھی، وہ پوری روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کی تخلیق کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ گویا جو سامری تھا یہ در حقیقت دجال ہی تھا، اور یہ وہاں روحانی پیشوا کے طور پر موجود تھا، اور اسے جو ہی موقع ملا اس نے ایک بچڑا بنا کے، اب یہ جو اندر سے آواز آ رہی ہوگی یہ پھر شیطان کی آواز ہی ہوگی نا، جو اس کا ساتھی ہے یا دوست ہے، اس سے وہ لوگ جو ہے نا وہ گمراہ ہوئے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آگے وہ واقعہ آ جائے گا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بچڑا تو توڑ دیا، اس کو جلا بھی دیا، جنہوں نے اس کی پوجا کی تھی ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بہت ایکسپلینیشن کی بڑی سخت، لیکن سامری کو چھوڑ دیا اور اسے کہا تمہارے ایک وعدے کا وقت ہے، جب وہ آئے گا تو اس کے خلاف نہیں ہوگا، نہیں تو سب سے بڑی سزا کس کو ملنی چاہیے تھی اس پورے جرم میں؟ سامری کو، اور اسے بالکل نہیں دی۔ تو اس سے بھی لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ اس کا ایک وعدہ ہے، وہ ظاہر ہے اسے عیسیٰ علیہ السلام آ کے قتل کریں گے اینڈ ٹائمز میں، تو اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ 8 رکعتیں پڑھیں گے جی۔
صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم تم اس کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، تمہاری آزمائش اور امتحان ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بے شک تمہارا رب وہ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ ہے، رحمان ہے، یہ رب نہیں ہے تمہارا۔ فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری اطاعت کرو، اتباع کرو، وَأَطِیعُوا امری، اور میرا حکم مانو، میرا کہا مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا ہم ان کا اعتکاف ترک نہیں کریں گے، یعنی اسی کے آگے بیٹھے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آتا۔ قال یا ہارون، اب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے پوچھا، یعنی پیچھے یہ ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور چھوڑ کے ہارون علیہ السلام کو گئے تھے، تو ان سے پوچھا یا ہارون و ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھا تھا یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہیں روکا تھا؟ اللہ تتبعن، کیا تو نے میری پیروی نہیں کی، یا یہ کہ تم میرے پیچھے نہیں آ سکتے تھے؟ افعصیت امری، تو نے کیا میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، انہوں نے کہا میری ماں کے بیٹے، ماں جائے میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑو۔ معلوم ہوتا ہے یہ پوچھنے سے پہلے انہوں نے ان کو سر اور داڑھی سے پکڑ لیا۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے اندیشہ تھا کہ تم واپس آ کے کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، فرقہ کر دیا۔ ظاہر ہے میں ان سے روکتا، کچھ لوگ میری حمایت کرتے، دوسرے اس طرف ہو جاتے، لڑائی ہوتی۔ اور ولم ترقب قولی، اور تم کہتے کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا، کیونکہ جاتے وقت وہ کہہ گئے تھے کہ ان میں اختلاف نہ کرنا، تو وہ پھر بھی جو ہے تم گلا کرتے۔ کالا، اب وہ ان کو گویا قبول کر لیا عذر موسیٰ علیہ السلام نے، اب وہ متوجہ ہوئے سامری کی طرف۔ کالا فما خطبک یا سامری، فرمایا کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، تیرا کیا چکر ہے، تو کون ہے، یا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کالا بصرت بما لم یبصروا بہ فقبضت قبضۃ من اثر رسول، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، اور میں نے جو رسول تھے ان کی جو وہ نشان تھا پاؤں کا، ان کی اونٹنی کا، اس سے میں نے جو ہے ایک مٹی جو ہے وہ مٹھی بھر لے لی، فنبذتھا، وہ مٹی میں نے اس میں ڈالی، وکذالک سولت لی نفسی، اور میرے جی نے مجھے یہی سجایا۔ اب یہ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس نے دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور یہ کہ وہ کب دیکھا؟ جب وہ پار لگا رہے تھے بنی اسرائیل کو، اس موقع پہ دیکھا، اور دیکھ کر اس نے ان کے جو بھی کوئی سواری تھی جہاں اس کے پاؤں لگے وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی، اور وہ اس جو اپنا اس نے بنایا تھا دھاتوں کا، اس کے اندر ڈالی تو یہ آواز آنے لگی، کیونکہ وہ بابرکت مٹی تھی۔ جہاں تک جادوگروں کا معاملہ ہوتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک جھوٹ تو قرآن نے بتا دیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جن قابو کیے ہوئے ہیں، جبکہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ جنوں نے ان کو قابو کیا تھا، یہ لوگوں سے بالکل جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم نے جن قابو کر کے رکھے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ سامری نے بھی یہ بیانیہ بنایا ہو، اصل بات وہ یہ بتا سکتا ہے کہ میری شیطان سے دوستی ہے اور اس کے اندر شیطان بول رہا تھا، تو اس نے اس کو روحانیت کا ٹچ دیا ہے۔ دنیا میں یہ شیطنت اور روحانیت ساتھ ساتھ ہیں، عام بندہ نہیں پہچان سکتا کہ شیطان کا کام کون سا ہے اور روحانی کام کون سا ہے۔ اس وقت ویسٹ میں جتنے بھی شیطان کی پوجا کے کلب کھلے ہوئے ہیں وہ سب اسپرچولیزم کے نام پہ کھلے ہوئے ہیں، روحانیت کے نام پہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب، اور کیوں جو ہے امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے جی صوفی اسلام ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ صوفی اسلام وہ صوفیت تو نہیں ہے جو اسلام کی ہے، وہ صوفیت ہے جیسے وہ ہپی لوگ ہوتے تھے، جیسے یہ بدھ مت میں ہوتے ہیں، جیسے جو ہے نا یہ ہندوؤں میں ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے انہیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے، اس کوئی ریاستیں کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو نظر آتا ہوگا، تو وہ جب نظر آتا ہے، جو لوگ ٹیلی پیتھی سیکھتے ہیں آخر جب فوکس کرتے ہیں، کنسنٹریٹ کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو دوسروں کے خیالات کے اوپر قبضہ جما لیتے ہیں نا، ہپناٹائز کرتے ہیں جو دوسروں کو، تو اس سب کے پیچھے در حقیقت وہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ یہ بتائیں گے تو نہیں کہ وہ یا تو اسے سائنس ثابت کریں گے، یا یہ کہ اسے کوئی بہت بڑی روحانیت اور معجزہ اور کرامت ثابت کریں گے۔ وہی کام اس نے بھی کیا، انہوں نے کہا میں نے تو جبریل دیکھا اور اس کی وہ مٹی کی برکت اتنی تھی۔ اب پھر اگر آپ اس مٹی کی برکت کو مان لیتے ہیں جس کو جبریل نے ٹچ کر لیا ہو، تو پھر یہ کہ جنت البقیع کی مٹی سے آپ کو کیوں نہیں شفا حاصل ہوگی؟
پھر مزاروں سے وہ جو ہے نا قبروں کی ساری مٹی اٹھا کے کیوں نہیں لوگ لے کے چلے جائیں گے؟ تو بہرحال یہ ایک اس کا وہ معاملہ تھا کہ میں نے اس مٹی کے ذریعے سے گویا اس میں اتنی برکت تھی، میرا جادو چل گیا، مٹی کے زور پر میرا جادو چل گیا۔ قال فاذهب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جا، نکل جا، فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، اب تیرے لیے زندگی میں ایک سزا ہے کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے گا مجھے چھونا مت ٹچ کرو۔ کہتے ہیں اسے کوئی چھو لینا تو اسے بخار چڑھ جاتا ہے، بہت ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، تو وہ دور ہی سے بندے سے کہتا اتھے دور رکو، وہ جو نہیں کرونا والا پروٹوکول وہ اس نے اس وقت اختیار کر لیا تھا، میرے قریب کوئی نہیں آنا، دور دور رہو۔ لامساس، یہ سر اصل میں یہ وہی ہے نا جو ہندوستان میں جو اچھوت کا کیا تصور ہے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، اسے چھونا نہیں ہے، وہ گناہ کا اثر تم پر بھی پڑ جائے گا۔ تو یہ ایک یعنی یہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی بنی اسرائیل کا کھویا ہوا جو ہے نا کوئی قبیلہ ادھر آیا ہے جس نے یہ ساری چیزیں یہاں پہ پھیلائی ہیں، یعنی وہ تصورات سارے ہندو مت میں موجود ہیں۔ ایک یہ چھوت والا تصور ہے، گناہ گار کو نہ چھونا، ایک یہ تصور کو جو مردہ ہے اس کو جلا کر اس کی راکھ کو جو ہے نا دریا میں بہا دینا، یہی کام تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ گائے والا تصور، وہ بھی پیلی گائے جو ہے جیسے ان کی تھی ویسے ہی ایک ان کا بھی وہ پیلا رنگ، گائے پیلا رنگ، سود خوری، تو یہ ساری چیزیں کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو مختلف قبائل کھوئے تھے تو شاید ان میں سے کوئی ادھر بھی در آیا۔ بہرحال وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ خود اسے کچھ نہیں کہا، وعدے کا وقت مقرر ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ چیز جو ایک بات کہیں کسی روایت میں آئی ہے، یہ جو 5 صورتیں ہیں نا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، اس کے بعد سورہ انبیاء، اس میں آخری زمانے کے بارے میں جو کچھ جو ہے نا علامتیں ہیں، نشانات ہیں، اشارات ہیں، تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف میں تو ہم نے دیکھ لیا۔ سورہ جو مریم ہم نے پڑھی ہے اس میں 2 باتیں ہیں ہمیں۔ ایک بات تو یہ کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُوذُهُمْ عَزًّا، شیاطین کو بھیجتے ہیں، اور یہ روایات میں احادیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں جب دجال کے خروج کا زمانہ آئے گا تو جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور میں قید کیے گئے تھے جنجیروں میں جکڑے، وہ بھی کھول دیے جائیں گے، بکثرت دنیا میں شیاطین کی کثرت ہو جائے گی۔ تو اب وہ کس طریقے سے آئیں گے، کبھی وہ آپ کو پتہ نا آج کل وہ علاج معالجے بھی شروع کر دیے عاملین نے، بائی پاس آپریشن بھی شروع کر دیے، مطلب آپ کو اگر وہ دل بند ہے ڈاکٹر کہتے ہیں بائی پاس آپریشن، وہ خود ہی کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال لمبی کہانی ہے وہ۔ اب علاج معالجے بھی شروع، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے؟ دجال بھی تو علاج کرے گا نا، وہ بھی تو بیماریوں کا علاج کرے، وہ تو حدیثوں میں اس کا آیا ہوا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو ٹھیک کرے گا۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ گویا ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو یہ سورہ مریم میں آیا تھا، لیکن سورہ مریم میں اہم بات کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے حضرت زکریا کو اولاد دی، اور جس طرح حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ہے نا پیدا کیا، اسی طرح یہ جو آخری دور میں ان شیاطین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گویا اپنے خصوصی فضل سے، وہی بلا سبب وہ من لدنا اپنے پاس سے وہ لیڈرشپ عطا فرمائے گا۔ جب وہ سٹیج آئے گا تو وہ لیڈرشپ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ ہے خبریں جو حدیث میں آئی ہوئی ہیں حضرت مہدی کے آنے کی، اور اس کے بعد نزول مسیح کی، اس کا تعلق جوڑیں سورہ مریم کے ان واقعات کے ساتھ۔ اور یہاں جو یہ اس کا ذکر آیا ہے سامری کا، تو گویا یہ وہ شیطانی طاقت ہے یا وہ ایول فورس ہے کہ جس سے پناہ کے حوالے سے سورہ کاف میں وہ جو دجال یا اس سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، دیکھ اپنے اس معبود کو جس کے اوپر تو اعتکاف کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ لنخرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، ہم اسے جلا دیں گے اور پھر اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیں گے اڑا کر۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، ہر شے کو علم کے اعتبار سے اس کا علم ہر شے تک وسعت رکھتا ہے، ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی ہم آپ کو اس طرح پرانی جو گزری ہوئی واقعات ہیں ان واقعات کو سناتے ہیں، واضح ان کا احوال سناتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور آپ کے پاس آیا ہے ہمارے پاس سے من لدنا ذکرا، یہ وہی ذکر لدنی ہے جو آپ کے پاس آیا ہے۔ من اعرض عنہ، جو اس سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، کنی کترائے گا، پہلو تہی کرے گا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا، اس کا جو حق ادا نہیں کرے گا، اس کی نافرمانی کرے گا، بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ، اسی بوجھ تلے دبا رہے گا ہمیشہ۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن کتنا برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھانے کے لیے اسے ملے گا۔
यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जिस दिन सूर में फूंकेंगे, व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, और उस दिन मुजरिम लोग पेश किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे, हम जमा करेंगे उन्हें कि उनकी आँखें नीली होंगी, खौफ के मारे आँखें नीली हो चुकी होंगी। यतखाफ़तून बैनहुम, आपस में गुफ्तगू करेंगे, इल लबिस्तुम इल्ला अशरा, कि तुम दुनिया में नहीं रहे हो, या ये जो सोए रहे हो, जो क्या यानी मरने से लेकर क़यामत तक, ये 10 दिन है। नखन यानी 10 दिन गिनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नखनो आलम बिमा यक़ूलून, हमें खूब पता है जो कुछ वो कहते हैं। यानी ये यहाँ बता क्या रहा है कुरान, इनका विजन कोई भी नहीं है। ये उस वक्त भी इस पूरी मुद्दत को 10 दिन शुमार करेंगे, और आज भी बिल्कुल गलत जो है ना नताइज निकाल रहे हैं अपनी उस थोड़ी समझ के नतीजे में। नखनो आलम बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अमसलुहुम तरीक़तन, जब कहेगा जो इनमें तरीके के एतबार से, ज़िंदगी के जो समझ बूझ है उसके एतबार से जो सबसे ज़्यादा मसाली किरदार का हामिल होगा, यानी सबसे पढ़ा लिखा आदमी, सबसे बड़ा दानिश्वर, जो इनका अपना जो शेक्सपियर होगा, वो कहेगा इल लबिस्तुम इल्ला यौमा, तुम नहीं रहे हो मगर एक दिन रहे हो। नहीं, ये 10 दिन भी ठीक नहीं है, एक दिन ठीक है। ये है इनकी कुल समझ। असल में कुरान ये समझा रहा है कि इनके अंदाजे ऐसे हैं। वह साल, और वैसे भी वो जो टाइम गुजरा होगा वो ऐसा ही लगेगा उन्हें। वह सालून कानिल जिबाल, ये पूछते हैं पहाड़ों का क्या बनेगा जी, आप कहते हैं क़यामत आएगी तो ये पहाड़ का क्या बनेगा। फ़कुल, फरमा दीजिए, यनसिफ़ुहा रब्बी नसफ़ा, इनको मेरा रब जो है बिखेर देगा उड़ाकर। फ़यज़रुहा कान सफ़सफ़ा, और ज़मीन को कर देगा साफ़ मैदान। ला तरा फ़ीहा इवजन, इसमें कोई तुम्हें मोड़ नज़र नहीं आएगा, वला अमता, न कोई टीला नज़र आएगा। सारी ज़मीन चपटी करके एक बराबर मैदान कर दी जाएगी। यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाई, उस दिन जो बुलाएगा उसकी तरफ दौड़ के जाएंगे। आज भी अल्लाह का एक दाई बुला रहा है, नहीं सुन रहे, अल्लाह का जिक्र आया नहीं तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन उस दिन जो बुलाएगा ना, दौड़ के जाएंगे। ला इवज अल्लाह, और कोई टेढ़ नहीं करेंगे। कोई होता है ना दाएं बाएं आगे पीछे लेट होना, नहीं, दौड़ते हुए उस दिन की तरफ जाएंगे। व खशातिल अस्वातु लिर्रहमान, और उस दिन आवाज़ें झुक जाएंगी रहमान के सामने। फ़ला तस्माउ इल्ला हमसा, और तुम नहीं सुनोगे कोई बात सवाए पाँव की जो आहट होती है, थोड़ी सी जो खिसकने से जो पैदा होती है। यौमइज़िन, उस दिन ला तनफ़उ शफ़ा, कोई सिफारिश काम ना आएगी, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, सवाए उसकी सिफारिश जिसको रहमान इजाज़त देगा। लेकिन वह रज़ी अल्लाहु कौला, उसकी बात से राज़ी होगा। ये नहीं कि वो कोई ऐसी सिफारिश कर दे जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, ऐसा नहीं होगा। यालमु मा बैना अयदीहिम, सिफारिश की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि अल्लाह ख़ुद जानता है जो कुछ उनके आगे है। वमा खल्फ़हुम, और जो कुछ उनके पीछे है। वला युहीतून बिही इल्मा, और वो अल्लाह के इल्म में से किसी शय का अहाता नहीं कर सकते, वो नहीं जान सकते। वानतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, और रगड़ते होंगे चेहरे उस जिंदा जावेद कायम रखने वाली हस्ती के सामने। वक़द ख़ाब मन हमला ज़ुल्मा, लेकिन बर्बाद हुआ जिसने जुल्म उठाया, जिसने नाइंसाफ़ी का बोझ उठाया। और सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या है, जुल्म क्या है, अल्लाह को न पहचानना। वमन यामल मिनस सालिहात, और जिसने नेकियों में से अच्छे काम किए होंगे, वह हुआ मोमिनुन, होगा भी ईमान वाला। फ़ला यख़ाफ़ु ज़ुल्मम वला हज़मा, न ही उसे बेइंसाफ़ी का डर होगा और न ही नुकसान का अंदेशा। व कज़ालिका अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, इस तरह हमने इसे कुरान अरबी बना के उतारा। व सर्रफ़ना फ़ीहि मिनल वईद, और इसमें हमने तंबीहात, बहुत वार्निंग्स जो हैं वो फेर फेर कर बात समझाई। लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि लोग परहेज़गार बने, डरें। और युहदिसु लहुम ज़िक्रा, या ये कि उनके दिलों में कोई सोच आए, कोई वो समझने के लिए तैयार हों। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़, तो बहुत बुलंद है अल्लाह जो सच्चा बादशाह है, हकीकी बादशाह है। वला ताजल बिल कुरान मिन कब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्यु, ए नबी, ये आप कुरान के बारे में जल्दी ना कीजिए कि उससे पहले, जब तक कि उसकी वही आप पर पूरी नहीं हो जाती। हुज़ूर भी देखें, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए जल्दी चले गए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दिल करता था कुरान मेरे पास जल्दी आ जाए। और इसके लिए बल्कि जब जिब्रील आते थे तो आप तेज़ तेज़ भी बात यानी वो आयतें पढ़ते थे ताकि अगली आयत मुझे सुनने को मिल जाए। ये हम सूरह क़यामा में पढ़ेंगे, वहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा वला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही, अपनी ज़बान को तेज़ तेज़ हरकत ना दें कि आप जल्दी से इसे पढ़ लें ताकि अगला आपको मिले। तो इसमें भी सब्र की ज़रूरत है, इस नेकी के काम में भी सब्र की ज़रूरत है। वक़ुर रब्ब ज़िदनी इल्मा, और अपने रब से दुआ करते रहिए कि मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल, और इससे पहले हमने आदम से भी ऐद लिया। फ़नसिया, तो वो भूल गया। वलम नजिद लहू अज़मा, और हमने उसमें कोई अज़्म, कोई इरादा नहीं पाया।
اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اس کا ارادہ کمزور ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس نے غلطی تو کی، حکم توڑا، لیکن وہ حکم توڑنا اس سے غفلت کی وجہ سے ہو گیا اور بھولنے کی وجہ، نسیان کی وجہ سے ہو گیا، وہ کوئی بغاوت کے جذبے کے تحت اس نے حکم نہیں توڑا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم۔ یہ اب دیکھیے یہ سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ پھر آ گیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، یہ دونوں قرآن مجید کے وسط میں ہیں، ان دونوں میں آیا ہے، یہ جڑ کے دونوں صورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل سے پیچھے جائیں تو سورۃ النحل ہے، اس میں نہیں ہے، لیکن اس سے پیچھے سورۃ الحجر میں ہے، اور سورہ کہف سے آگے چلیں تو سورہ مریم میں نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں پھر ہے۔ تو یہ جو یہاں پہ دو چار آیا نا، یہ ان دو سنٹر والی صورتوں میں، ایک اس سے پہلے والی کو چھوڑ کر اس سے پیچھے، اور دوسری آگے والی کو چھوڑ کے اس سے آگے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ٹھیک تقریباً 7 پارے پیچھے، 15 پارے سے پیچھے چلے جائیں تو سورہ اعراف میں آیا ہے، اور یہاں سے پھر آگے چلے جائیں تو آگے جا کے ہمیں یہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سورہ صافات میں شاید مل جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ تمہارا دشمن ہے، اسے پہچان لو اچھی طرح، یہ دشمن ہے تمہارا، وَلِزَوْجِكَ، اور تیری بیوی کا بھی، فَلَا يَخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہیں اس جنت سے تمہیں یہ نکال نہ دے تم دونوں کو، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ظاہر ہے پھر جا کے تو محنتیں کرنی پڑیں گی، تو مشقت میں پڑو گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا، یہاں نہ آپ کو بھوک لگتی ہے، وَلَا تَعْرَىٰ، نہ کوئی عریانی ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہاں نہ آپ کو پیاس کوئی ستاتی ہے اور نہ ہی یہاں کوئی دھوپ یعنی کوئی تپش ہوتی ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا، یہ اماں ہوا کی بات ہی نہیں ہے، قرآن تو آدم کی بات کر رہے ہیں۔ قال یا آدم، اور اس نے آدم سے کہا، هل أدلك على شجرة الخلد، کیا میں آپ کی رہنمائی نہ کروں ایک ایسے درخت کی طرف کہ جو دائمی ہے، یعنی جیسے ہم آب حیات نہیں کہتے، یعنی آب جو ہے نا وہ آب شجرہ، وہ شجرۃ الحیات، یعنی وہ درخت ہے جو زندگی جاویداں کر دیتا ہے، اس میں کوئی ٹوٹا ہی نہیں آتا، ہمیشہ کی زندگی دے دیتا ہے۔ وہ ملکن، اور ایسا ملک لا یبلا، جو بادشاہی ہے پرانی نہ ہو، ہمیشہ تر و تازہ بادشاہی ملے گی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے وہ اس درخت میں سے کھا لیا، آدم نے بھی اکیلے نہیں کھایا، اماں ہوا نے بھی، دونوں نے مل کے کھایا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو دونوں لگے جنت کے پتوں سے اپنی ان شرمگاہوں کو ڈھانپنے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فَغَوَىٰ، اور وہ بہکا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس پر مہربان ہوا، وَهَدَىٰ، اور اس کو ہدایت دی۔ اب اس کو بھی جوڑیں، آج یہ دنیا جو ہمارے سامنے 7 ارب کی موجود ہے، تو ظاہر ہے سارے ہی اللہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، آدم کی اولاد بھٹکی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ اب اگر اللہ چنے گا سب سے پہلے تو وہ کون ہے؟ وہ امت مرحومہ ہی ہے نا، جس کو اللہ نے پہلے سے چنا ہوا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، تو وہ بھٹک گئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دے گا، اسی کے اندر ایک احیاء ہوگا، زندگی آئے گی۔ اور یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو اللہ کی تکوین ہے، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، یہ ہماری جد و جہد ہے، ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ گویا یوں سے اسباب جمع کر رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم بن جائے، وہ جو اس کے لیے ایک ہم ہی نہیں ہے، دنیا کتنی لوگ ہیں جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، نتیجہ وہ سارا جب اللہ چاہے گا تو مجتمع ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے چنا، اس پر مہربان ہوا اور اسے سیدھی راہ پہ لایا۔ کہا اللہ بتا منہا جميعا، اللہ نے فرمایا اب سب نکلو یہاں سے، سب کے سب، یعنی یہ آدم، ہوا، شیطان، سب جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ کسی تکلیف میں پڑے گا، مشقت میں۔ یا ایک معنی وہ بھی کر لیں آپ کے وہ جو نامراد ہوگا اس کی محنت کھو کھاتے جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، لیکن جو میرے ذکر سے، جو میں نے نازل کیا کلام، اس سے اعراض کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی گزران، اس کی معیشت، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اب دیکھیے یہ کتنی سادہ سی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری ہدایت پر عمل نہیں کرو گے تو گزران تمہاری مشکل ہے، حالات تمہارے خراب ہیں، معیشت تمہاری تنگ ہے، زندگی تمہاری جو ہے اجیرن ہے، اگر ہمارے ذکر سے منہ موڑو گے۔ لیکن یہ بات سمجھنا آج انسانوں کے لیے کتنا، خود مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک ہم سود کھائیں لائیں اس سے استعمال نہ کریں تو ہماری معیشت کیسے آگے چلے گی؟ الٹی ہو گئی نا سوچ۔ یہ ہے اذا رأیتم المعروف منکرا، جب تمہیں معروف برائی لگے گی اور برائی تمہیں اچھائی صحیح نیکی معلوم ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم انہیں اٹھائیں گے، اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا، کیونکہ وہ ہماری آیات سے اندھا رہا۔ قَالَ رَبِّ لِمَا أَحْشَرْتَنِي أَعْمَى، تو اللہ سے کہے گا میرے رب تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، مجھے نظر آیا کرتا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آیاتنا، اللہ فرمائے گا اسی طرح تمہارے پاس آئی تھی ہماری آیتیں، دنیا تو تمہیں نظر آتی تھی، ہماری آیتیں تمہیں نہیں نظر آئیں۔ فَنَسِيتَهَا، تم ان کو بھول گئے، پرواہ نہیں کی ان کی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیسے تم نے ہماری آیتوں کو بلایا ایسے ہم آج تمہیں بلا دیں، تم بلائے گئے ہو، آج تمہاری ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ تمہیں نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے یا دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو حد سے نکلا، جس نے اسراف کیا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب بہت سخت بھی ہے اور باقی بھی رہے گا، ختم بھی نہیں ہوگا۔ أَفَلَمْ يَعْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، کیا ان کی رہنمائی اور سمجھ کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ ان سے پہلے کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم ہلاک کر چکے، تو یہ بھی تو ان کی بستی بھی تو ہلاک کی جا سکتی ہے۔ یمشون فی مساکنہم، جن کے مسکنوں سے ان کا گزر ہوتا ہے، یعنی جب یہ شام جاتے ہیں تو وہاں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی عقل ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی، لکان لزاما، تو وہ عذاب انہیں چمٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ عمر جو ان کی طے ہے، اجل۔ وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، یعنی ایک وعدہ جو مقرر ہے۔ فَاصْبِرْ، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، اپنے وقت پر وہ ہو کے رہے گا، آپ جلدی نہ کیجئے، صبر کیجئے۔ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان باتوں پر جو بکتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کے حمد کے ساتھ۔ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج کے غروب ہونے سے بھی پہلے، سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے سے پہلے، یعنی وہ طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہو جائے گی تو غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہے جو جس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے دونوں سروں پر، اور اس وقت بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ وَسَبِّحْ، یعنی اب اس میں مغرب اور عشاء کی نماز بھی شامل کر لیجئے۔ فَسَبِّحْ، اور اس کی تسبیح کیجئے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کی حدوں کے اوپر بھی۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ وہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور اپنی آنکھیں مت اٹھائیے، نظر نہ کیجیے ان چیزوں پر، ان میں سے جن لوگوں کو ہم نے دنیا کے فائدے کے سامان دیے ہیں ان کی طرف۔ زہرۃ الحیات دنیا، جو دنیا کی زندگی کی چمک ہے، دنیا کی چمک کہ جو چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں دنیا کے سامان کے طور پر، ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ جائیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ ہم نے ان کو اس لیے دی ہے کہ اسی میں ان کی آزمائش ہے۔ یہ سرداری اس لیے دی ہے، یہ مال و اسباب اس لیے دیے ہیں، یہ اولاد اس لیے دی ہیں، اسی میں تو ان کی آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا جو رزق ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہے گا۔ کون سا رزق؟ یہ جو کھانے پینے والا رزق ہے یہ تو آپ خود کنزیوم کر لیتے ہو، باقی رہنے والا رزق یہ جو اللہ نے آپ پر ہدایت اتاری ہے، ذکر اتارا ہے، یہ ہے، یہ بہت بہتر ہے جو چیزیں ان کے پاس ہیں ان سے۔ وہ خیرم مما یجمعون، جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ قرآن بہت بہتر ہے۔ وہی بات یہاں ہے، ورزق ربک خیرم آپ کا، وامر اہلک بالصلاۃ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجیے۔ واصطبر علیہا، خود بھی اس پر قائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم تو آپ سے رزق نہیں مانگتے۔ نحن نرزقک، ہم آپ کو بھی رزق دیتے ہیں، یہ دنیا کے جو روزی ہے، غذا ہے، اس کا ذکر آ گیا۔ والعاقبۃ للتقوی، اور جو آخرت ہے، انجام ہے، وہ متقیوں کا بہتر ہے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، انہوں کی وہی مرغے کی ایک ٹانگ جو ہے نا وہ نہیں ختم ہو کے دے رہی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا ان کے رب کی طرف سے۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس آ نہیں چکی وہ واضح نشانی جو اگلی کتابوں میں بھی ہے؟ یعنی اگلی کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ،
اگر یہ رسول کے آنے سے پہلے ہم انہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دیتے لقالو تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں کوئی ہماری طرف سمجھانے والا کیوں نہیں بھیجا، پیغمبر کیوں نہیں بھیجا، کوئی اپنا پیغام لینے دے کر کسی کو کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزا اس سے پہلے کہ ہم رسوا ہوتے اور ذلیل ہوتے۔ اس صورت میں یہ کہتے۔ تو اب جب رسول آیا تو اس کی پرواہ نہیں کر رہے، مان ہی نہیں رہے۔ قل فرما دیجئے کل متربصون، ہر کوئی منتظر ہے، فتربصوا سو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور جنہوں نے سیدھی راہ پائی ہے وہ کون ہیں، اس کا تمہیں جلد اندازہ ہو جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات